الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رد پاک پڑھو صلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله میرے بیڑے یا مددگار دعا بیٹھا میرے بیڑے یا مددگار دعا بیٹھا سجا بیٹھا ہونا لگنا ایسے راستے میں کہیں ڈرنا سجا بیٹھا اچھا بولو سبحان اللہ اینا ناوے سخاوت نو انا دیکھ لو آکے نواز دی سخاوت نو تسی اکیوے دا پوچھ دے
اصغر بھی لٹا بیٹھا تسی اکبر تا پوچھ دے میں اصغر بھی لٹا بیٹھا نہ لگنا ایسے رستے نہ تائیں گرنوں سجا بیٹھا. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی مکرم شفیع معظم تاجدار انبیاء حبیب کبریا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دے نذرانے پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الحترام علماء کرام نعت خوانان شیر اللسان بزرگوں اور دوستوں اج میں تے تسی تہاڈی اس جامعہ مسجد کے اندر ذکر حسین دی محفل سجا کے بیٹھے ہاں. میں دعا کو اللہ کریم ساڈا مل بیٹھنا ذکر و ذکر کرنا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی اس رات کا صدقہ سارے سب پہ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. عزیزان من وقت بہت بیت گیا ہے تو میں جلدی بس آپ احباب میں تقریر والے پاسے لے کے جانا چاہنا ہاں. نبی علیہ السلام کے غلاموں میں شہادت کا حکم ہے. میں چند ایک حدیث بیان کر کے تو انشاءاللہ شہادت پیش کراں گا. عزیزان من میں جڑی آیا کریمہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کروں گا شرف حاصل کیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. فرمایا کہ سونیا لب کھولو تے مٹھا مٹھا بولو تے اپنے غلاماں نو ارشاد فرما دیو. اپنے غلاماں نو ارشاد فرما دیو کہ میں تواڈے کول کسے چیز دا سوال نہیں کردا, میں تواڈے کول کوئی اجرت نہیں لیندا, میں تواڈے کول کوئی معاوضہ نہیں لیندا, بس ایک گل ضرور آکھاں گا الا المودۃ فی القربى, میرے قریبیاں دے نال مودت کریا جے. اچھا بولو سبحان اللہ. عزیزان من اس آیا مبارکہ دے اندر الا المحبۃ فی القربى دا لفظ نہیں آیا, الا المودۃ فی القربى آیا. پتہ چلیا کہ محبت اور چیز ہے, مودت اور چیز ہے. اج سانو اپنے ماں باپ دے نال کیے محبت. ماں باپ اس دنیا تو چلے بھی جان بندہ انہاں تو بغیر زندہ رہ سکتا ہے. بہن بھائی اس دنیا تو چلے بھی جان بندہ انہاں تو بغیر زندہ رہ سکتا ہے. یار بیلی اس دنیا تو چلے بھی جان بندہ انہاں تو بغیر زندہ رہ سکتا ہے. لیکن مودت ایک ایسی چیز ہے جس تو بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا. مثال دے طور تے مچھلی نو پانی دے نال محبت نہیں بلکہ مودت. اگر ان پانی وچوں باہر کڈو گے نا تو وہ مر جائے گی. عزیزان من نبی علیہ السلام دے غلاموں میں آقا حسین دا ذکر کرنا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حسین میرے وچوں ہے تے میں حسین وچوں. نبی علیہ السلام دے غلاموں ایک بخاری شریف کی حدیث مبارکہ پیش کرنا چاہنا وا. یہ حدیث پاک سن کے تسی اندازہ لگانا ہے کہ آقا حسین دا مقام کی ہے, آقا حسین دی شان کی ہے. جڑا جڑا سننا چاہتا ہے بولے ذرا سبحان اللہ, ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ. او نبی علیہ السلام نے غلاموں میرے کریم آقا علیہ السلام سواری تے سوار نے سواری کی ہے. نبی علیہ السلام کا گدا مبارک جدا نام یفور ہے. بولو آؤ میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں ذرا توجہ کرے آجے. میرے نبی علیہ السلام کی سواری ہے جدا نام یفور ہے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سواری حضور علیہ الصلوۃ والسلام سواری تے سوار نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سواری جا رہی ہے کائنات نے جدوں سواری چلدیاں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی دے کول پہنچیے انہیں جناب والا بڑی بے ادبی دا جملہ بولے آوے کائنات نے انہیں میرے آقا دی گستاخی نہیں کی بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سواری دی گستاخی کی ہے کائنات نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب والا سواری تے سوار نے جب انہیں جملہ بولے آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک غلام نے جنہ کا نام حضرت عبداللہ بن رواحہ بولے آئے میرے آقا دا غلام بول کے آتا ہے اوے منافقہ چپ کر جا تو پیایا نہ اے محمد مصطفیٰ بڑے جناب والا قدم مبارک دینا تری چن مکل والی بونے منو تکلیف دیتی ہے صحابی بول کے کہاں لگے ہوئے منافقہ سن لے تو بڑی مہنگی خوشبو لگائی ہوئے گی تو بڑی قیمتی خوشبو لگائی ہوئے گی مگر تیری جناب والا خوشبو ایک پاسے میرے آقا دے قدم مبارک دی بو ایک پاسے آؤ دنیا والے ذرا توجہ کرے آجے اور جیسے سواری تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہو جان اور سواری ساریاں سواریاں نالو اعلیٰ بھی آ جاندی ہے ساریاں سواریاں نالو عظمت والی بھی آ جاندی ہے مسلمانوں مینوں سچی دسیا جے جس حسین واسطے میرے آقا آپ سواری بنے نے اس حسین دا کی مقام ہوے گا جس حسین واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود سواری بنے ہوں گے اس حسین دا کی مقام ہوے گا لا چلا میاں صاحب کے دربار تے اچھا جا بولو سبحان اللہ میاں صاحب فرماتے ہیں قدر اولاد دا قدر اولاد دا اے ماں پیو جانے کی جانے لوگ بغانا قدر حسین دا سیدہ زہرا جانے یا جانے حسین دا نانا قدر حسین دا سیدہ زہرا جانے یا جانے حسین دا نانا تے میرا پیر بولیا کوٹنے والا بولیا نقش بندیاں دا پیر بولیا آپ نے بھی بڑی کمال دی ترجمانی کی دیئے آپ فرما دیں قدر حسین دا وہ قدر حسین دا وہ کی جان دنیا دار کمینے وہ قدر حسین دا وہ سنی جان وہ صاحب جنا دے سینے وہ قدر حسین دا وہ سنی جان وہ صاحب جنا دے سینے گرامی قدر حضرات توجہ کرے آجے نبی علیہ السلام دے غلاموں ایک دن نبی علیہ السلام نے آقا حسین اپنے مونڈیاں تے چکے آئے اگر میں ترنم وچ نہیں آکھیا کیا میں چھوٹا جملہ آکھیا ہے اچھا بولو سبحان اللہ نبی علیہ السلام نے آقا حسین اپنے مونڈیاں تے چکے آئے
مدینے پاک دی گلی ہے، نبی علیہ السلام جا رہے نے، رستے دے اندر اچانک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ملاقات ہو گئی۔ آؤ میرے نبی علیہ السلام دے غلامو، نبی علیہ السلام نے آقا حسین قدیاں تے چکیا ہویا وے، کائنات آلیا سامنے حضرت عمر فاروق آگے، جدو حضرت عمر فاروق نے بیٹھے آئے، آپ کے منہ دے وچوں بے سانسا نکل گیا، بول کے کہہ لگے حسین میں تواڈے مقدراں تو واری واری جاواں، میں تواڈے مقدراں تو واری واری جاواں، کہہ لگے حسین تواڈی سواری کتنی سونی ہے، حسین تواڈی سواری کتنی سونی ہے۔ نبی علیہ السلام دے غلام حضرت توجہ کرے آجے، میرے آقا نے فرمایا عمر جی سونیا حکم ہوئے، فرمایا سواری دیکھیا سوار نہیں دیکھیا، سوار کتا سونا ہے، تائے تے سنی گلی گلی محلے محلے ایک کوئی گل کہہ دینے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت جینا جینا تک کروں سلام کر کے مولوی جنہ بھی دل لالا میں نہیں بولنا او بے شک چپ بیٹھا رہے، جینا بغیر صلاة ہوئے مل کے پڑھے عظمت آل نبی بھول نہ جانا آل نبی آل نبی آل نبی عظمت آل نبی بھول نہ جانا، مل کے پڑھو عظمت آل نبی بھول نہ جانا، لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی، اج کر کے ہاتھوں نو جھنڈے بنا کے مل کے پڑھو عظمت آل نبی آل نبی آل نبی آل نبی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا غیر دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا، اچھا بولو سبحان اللہ، چاہ سارے ہی ہے پھر بولو سبحان اللہ۔ او نبی علیہ السلام دے غلاموں، ایک دن نا نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں شہزادیاں نو بلایا، فرمایا کہ شہزادے ذرا کشتی تے کرو، ان دونوں شہزادے کشتی پہ کر دینے، تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ قریب کھڑیاں نے، نبی علیہ السلام بھی کھڑے نے، ان دونوں شہزادے جناب والا کشتی پہ کر دینے، تے بار بار نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں حیا حسن حیا حسن، اگر ادھا ترجمہ پنجابی وچ کراں تے میرے آقا فرما رہے ہیں بلے بلے حسن واہ واہ حسن۔ آؤ میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں، میرے آقا فرما رہے ہیں
اے حسن واہ 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 بلے بلے حسن واہ واہ حسن آؤ دنیا والیوں میرے نبی علیہ السلام مولا حسن دی واہ واہ پہ کر دینے قریب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کھڑیاں نے عرض کی بابا تسی حسن دی بلے بلے پہ کر دے حسین دی بلے بلے کیوں نہیں کر دے میرے آقا نے فرمایا بیٹی فاطمہ جو میں پیا دینا تو دیکھ نہیں سکتی جو میری اکھاں پیاں ویکھدیاں نے بیٹی تو دیکھ نہیں سکتی بیٹی جو میرے کان پہ سنتے نے تو سن نہیں سکتی عرض کی بابا جان وجہ کی ہے میرا نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ جدو میں دونوں شہزادیاں دی کشتی شروع کروائی ہے اللہ نو اے آقا اینی پسند آئی ہے اللہ نے فرمایا فرشتیاں میرے نبی دے نواسے پہ دیکھتے ہو ہاں مولا پہ دیکھنے ہو اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل حکم ہوئے فرمایا میرا نبی دی بارگاہ وچ چلا جا میرے نبی دی بارگاہ وچ چلا جا میرے نبی دی بارگاہ وچ چلا جا عرض کی مولا کرنا کی ہے اللہ نے فرمایا جبریل میرا نبی حسن دی بلے بلے کرے گا تو حسین دی بلے بلے کرنی ہے میرا نبی حسن دی بلے بلے کرے گا تو حسین دی بلے بلے کرنی ہے عزیزان من جدے واسطے جبریل امین آکے جناب والا داد دیون اس حسین دا کی مقام ہوئے گا اس حسین دی کی شان ہوئے گی نبی علیہ السلام دی غلاموں آخری حدیث پاک سنو کریم آقا علیہ السلام دی غلاموں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی موت ویلا قریب ہے تے مروان لانتی آ گیا آکے کہنے لگا حسین میں سنیا ہے تسی مولا حسن تے حسین تے نال بڑا پیار کرتے ہو جنہوں ٹھنڈ پئی ہو بولے سبحان اللہ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا کے فرمان لگے ہاں میں مولا حسن دے نال بھی پیار کرنا وا مولا حسین دے نال بھی پیار کرنا وا اج لوگ کہندے نے صحابہ نو اہل بیت نال پیار کوئی نہیں سی اہل بیت نو صحابہ دے نال پیار کوئی نہیں سی میں ایک جملہ کہہ دے میں علماء تشریف فرمان ہے اساں صحابہ دا ادب اہل بیت کو سکھیا ہے تے اہل بیت دا ادب صحابہ کو سکھیا ہے تائے تے میرا پیر گلی گلی مخلے مخلے ایک کوئی گل کہندا ہے علی کے چاہنے والوں کے دل کالے مل کے پڑھو علی کے چاہنے والوں کے دل کالے علی کے چاہنے والوں کے دل کالے علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے جہانوں رے ولایت ہو جوانوں رے ولایت ہو بغاتالے عزیزان من توجہ کری آجے میں تو انہوں جلدی جلدی بس کربلا واللہ کے جانا چاہنا ماں نبی علیہ السلام دے غلاموں جدوں یزید تخت نشین ہویا نا ان حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین خط لکھیا
کہ اے حسین یا میری بیعت کر تے یا جنگ واسطے تیار ہو جا. عزیزان من ان بار بار خط آ رہے نے. گورنر نے مدینے دے گورنر نے آقا حسین نو گورنر حسو بلایا. فرمایا کہ حسین میں تواڈے نانے دا نوکر ہاں, میں تواڈے نانے دا امتی ہاں, مگر یزید بار بار خط لکھ رہا ہے کہ حسین پاک دے کولوں یا تے بیعت لگو تو یا انہوں کو جنگ واسطے تیار ہو جاؤ. میرے امام نے فرمایا کہ میں گھر والے دے نال مشورہ کر کے پھر دساں گا. مامی علی مقام گھر آئے, آ کے گھر والے نے فرمایا کہ تیاری کرو, اساں مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. آج مدینے والے مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. عزیزان من ان تیاری مکمل ہو گئی. ادھر لوگ فجر دی نماز پڑھنے واسطے آ رہے ہیں, ادھر مدینے والے مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. آؤ مسلمانوں میں کیڑا رنگ پیش کروں, جنگ دے مارے گرانو زینب بے روندی کرے کرے زاری فتنہ والیوں غریب سو آج سادی کھوج تیاری. سیدہ زینب بول کے کہندیاں نے شہر مدینے دیاں لوگو مینوں پہ گیا عمر دا رونا, مڑ جد میں مدینے آنا میرے نال کسے نہیں ہونا. آؤ مسلمانوں ذرا توجہ کرے آجے, حضرت امام علی مقام دا قافلہ جا رہے آوے. کائنات والیاں کلے جب پھٹ جاتا ہے, آج مدینے والے مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. آج کوئی عمرہ کرن جاوے 15 دنوں تو بعد مدینہ چھوڑنا پوے, اودیاں چیخاں نکل جاندیاں نے آقا حسین کیویں مدینہ چھوڑیا ہوے گا جدا جناب والا نانا مصطفیٰ مدینے دے اندر ہے, جدی زہرا ورگی ماں مدینہ دے اندر ہے, جدا حسن ورگا جناب والا ویر مدینہ پاک دے اندر ہے, جدی کل کائنات مدینے دے اندر ہے. آقا حسین کیویں مدینہ چھوڑیا ہوے گا. آقا حسین مڑ کے مدینے والے ویکھیا تے بول کے کہندے نے جاندی ہے اے جان حسین دی تے سہباری تر جاوے سالا شہر تیرے ول نانا کدی کدی بہانا آوے. حق چاری حق چاری. عزیزان من مختصر کردہ جاواں. حضرت امام علی مقام دا قافلہ چلیا, کربلا دے میدان دے اندر آیا, آ کے ڈیرے لگا لے. 9 تے 10 دی رات آئی نا تے عمر بن سعد آقا حسین دے کول آیا. آ کے کہنے لگا حسین گلاں دو ہی نے, یا تے یزید دی بیعت کر تے یا جنگ واسطے تیار ہو جاؤ. میرے امام نے فرمایا کہ میں تنوں صبح دساں گا. ان چلا گیا. تھوڑی دیر تو بعد حضرت غازی عباس آگے. عرض کیتی حضور میں نے پتہ ہے تسی فیصلہ کر چکے ہو, مگر تسی عمر بن سعد نے کیوں آکھیا ہے کہ میں تنوں صبح دساں گا. میرے امام نے فرمایا کہ میں ایک رات دی مہلت منگی ہے تاکہ میں رج کے اپنے رب نو سجدہ کر لاواں. میں اپنے رب نو سجدہ کر لواں, اپنے رب نو راضی کر لواں. حضرات توجہ ہوئے. ان جناب والا جدو صبح چڑھی نا تے میرے امام نے خطبہ دیتا. فرمایا او دنیا دے کتے ہو جڑے مینوں نہیں جان دے مینوں جان لو,
میں اس نانے دا نواساں وجدہ تسی کلمہ پڑھتے رہے ہو میری ماں دا نام فاطمہ ہے میرے باپے دا نام علی ہے یزیدی بول کے کہنے لگے حسین تقریر نہ سنا یا جنگ واسطے تیار ہو یا بیعت کر میرے امام نے فرمایا کہ میں بیعت نہیں کروں گا عزیزہ نے من جناب والا شہادتاں دا سلسلہ شروع ہو گیا کتے جناب والا ابو بکر بن علی قربان ہو رہے نے کتے جناب والا عمر بن علی قربان ہو رہے نے کتے جناب والا عثمان بن علی قربان ہو رہے نے کتے عبداللہ بن علی قربان ہو رہے نے کتے جناب والا قاسم قربان ہو رہے نے کتے جناب والا اونا محمد قربان ہو رہے نے اچانک خیمے دے وچوں سیدہ سکینہ دی آواز آئی چاچو عباس میرا ویر علی اصغر پہ تڑپدائی ماں دی گود وچ پہ تڑپدائی آؤ مسلمانوں ذرا توجہ دے نال سنے آجے سیدہ سکینہ بول کے آدھیاں چاچو عباس میرا ویر علی اصغر پہ تڑپدائی چاچو عباس اگر ایک گھٹ پانی مل جائے آؤ دنیا والیوں ذرا توجہ کرے آجے چاچیاں پتیجیاں دے نال بڑا پیار ہوندا جے چاچیاں پتیجیاں دے نال بڑی محبت ہوندی ہے مسلمانوں ذرا توجہ کرے آجے حضرت غازی عباس نے مشکیزہ پکڑی آوے ذوالفقار حیدری پکڑی ہے آقا حسین دے کول آگے نے عرض کیتی آقا حسین میں اجازت لین واسطے آیا آقا حسین میں اجازت دے دیو میں اجازت لین واسطے آیا مسلمانوں میرے امام نے فرمایا عباس ویرا میرا کلا ویر رہ گیا ہے میرے باپ علی دی نسل وچوں سارے ویر ٹر گئے میرا کلا ویر رہ گیا ہے اگر تو یہ ٹر گیا میری کانڈ خالی ہو جائے گی مسلمانوں ذرا توجہ کرے آجے میرے امام علی مقام نے فرمایا عباس ویرا اجے جان دیا گلا نہ کری حضرت غازی عباس قدماں دے وچ گر گئے نے عرض کیتی آقا حسین مینوں اجازت دے دیو میری امام نے اٹھا کے سینے دے نال لایا ہے میرے امام نے فرمایا عباس ویرا میں تینوں اجازت دیواں گا ضرور دیواں گا ذرا خیمے دے اندر آ میں سکینہ دے نال ایک گل کرنا چاہنا میرے امام نے حضرت غازی عباس دا بازو پکڑے آوے جناب والا خیمے دے اندر آئے نے میرے امام نے فرمایا سکینہ بیٹی اجے تیرے کول تیرا ویر علی اکبر آوے اجے تیرے کول تیرا ویر جناب والا علی اصغر آوے اجے تیرے کول تیرا ویر زین العابدین آوے سکینہ میرا کوئی ویر اگر میرا ویر عباس ٹر گیا میں کنو ویر ویر کہہ کے بلاواں گا سکینہ اگر میرا ویر عباس ٹر گیا میری کانڈ خالی ہو جائے گی مسلمانوں ذرا توجہ کرے آجے دردے دل رکھن والے ہوں میرے امام نے فرمایا سکینہ میرا کوئی ویر رہ گیا اگر میرا ویر عباس ٹر گیا میری کانڈ خالی ہو جائے گی سیدہ سکینہ بول کے آندیاں نے ابا جی میں تے بس چاچوں نے پانی دی عرض کیتی ہے میں تے بس چاچوں نے پانی دی عرض کیتی ہے میرے امام نے فرمایا عباس ویرا جا میں تمہیں اجازت دینا حضرت غازی عباس کے دانے کربلا ول جا رہے ہیں مسلمانوں میرے امام نے فرمایا الوداع حضرت غازی عباس نے مشکیزہ پکڑی آوے ذوالفقار حیدری پکڑی ہے حضرت غازی عباس سواری تے سوارے نے سواری میں ایڑی لگائی ہے جلدیاں جلدیاں میرے فرات آئے نے مسلمانوں میرے امام آگے جناب والا پانی بھری آوے مشکیزہ بھر کے کنارے تے رکھی آوے میرے امام چلو بنایا وے چلو بنا کے پانی پین لگے نے کدو پانی دبا دے قریب آیا وے وچوں جناب والا سکینہ دی تصویر نظر آئی ہے خیمے دے وچوں آواز آئی چاچو عباس آپ پانی پین لگائے چاچو عباس
آسمان والا منہ کیتا ہے عرض کی مولا اگر دو گھڑیاں زبان پا کرے میں مولا عباس نال گل کراں سواری بول کے گل بھی مولا عباس میں کیویں پانی پی سکنی نبی دے خاندان والے پیاسے نے میں کیویں پانی پی سکنی حضرت غازی عباس سمجھ گئے نے مسلمانوں ذرا توجہ کریا جائے حضرت غازی عباس نے مشکیزہ پکڑی آوے جناب والا سواری تے سوار ہوئے نے اور خیمیاں دے والے آ رہے نے میدان کربلا دے اندر کوہرام مچ گیا ہے وہ علی دا پتر جے اگر اج پانی خیمیاں تک پہنچ گیا ایک بھی یزیدی زندہ نہیں رہے گا مسلمانوں ذرا توجہ کرے آجے ان جناب والا رولا پہ گئے کوہرام مچ گیا وے یک بار حملہ کرا ان جناب والا تیرا دیا یعنیاں لے گئیاں نے نیزیاں دیا دیا سبیاں ہو گئیاں نے حضرت غازی عباس سواری سے سوار نے ایک یزیدی اگے بدیا نے انہیں آگے حضرت غازی عباس نے بازو کے پرچھا مارے آوے حضرت غازی عباس جناب والا بازو قلم ہو گیا وے ان حضرت غازی عباس نے مشکیزہ منہ دے اندر پکڑی آوے وہ یزیدی نے حضرت غازی عباس کا کبا بازو بھی قلم کر دیتا وے مسلمانوں توجہ کری آجے ایک یزیدی نے تیر مارے آوے حضرت غازی عباس نے مشکیزہ دے لگائے کائنات نے پانی زمین دے گر گیا وے مسلمانوں ان جناب والا حضرت غازی عباس آپ سواری تے سوار نے ایک جناب والا یزیدی اگے ودی آوے ان حضرت غازی عباس نو برشا ماری آوے آپ جناب والا زین تو زمین والے آگے نے مسلمانوں سیدہ سکینہ خیمے وچ کھڑے آئے تے پئی ویکھ دیے سیدہ سکینہ خیمیاں دے وچ کھڑی ہو کے پئی ویکھ دیے ان جناب والا سواری تے سوار نظر نہیں آیا سواری تے چاچا نظر نہیں آیا سیدہ سکینہ بول گیا میرے پھوپھی اماں مینوں یہ جبیا لگدا جویں میرا چاچا ٹر گیا مینوں یہ جبیا لگدا جویں میرا چاچا شہید ہو گیا کہ ویر علی اکبر میرے چاچے دی خبر لوا ویرا میرے چاچے دی خبر لوا میرا چاچا نظر نہیں آ رہا حضرت سیدہ سکینہ بول گیا میاں ابو حسین جاؤ میرے چاچے دی خبر لوا میرا چاچا نظر نہیں آ رہا مسلمانوں ذرا توجہ کری آجے حضرت غازی عباس نے آواز ماری آقا حسین ذرا جلدی آیا جائے میرے امام علی مقام حضرت علی اکبر نو نال لے آوے میدان کربلا دے اندر آئے نے حضرت غازی عباس نے لاشا پہ تڑپتا ہے حضرت غازی عباس کا لاشا پہ تڑپتا ہے میری ماں نے آ کے اپنی گود دے اندر رکھے آئے حضرت غازی عباس نے میں کر کے اکھاں کھولیاں نے آقا حسین والے بیٹھے آئے رو کے کہنے آقا حسین اگے جب تسی آندے رہے ہو میں تمہیں ہتھاں دے نال سلام کردا رہا وا آقا حسین اج میرے بازو کوئی نہیں آقا حسین میرے بازو قلم ہو گئے نے اور مسلمانوں دردے دل رکھنے والے میری ماں نے فرمایا علی اکبر پترا جی بابا حکم آوے فرمایا جا میرے ویر نے بازو تلاش کر حضرت علی اکبر بازو تلاش کر کے نہیں آئے نے مسلمانوں میری ماں نے فرمایا عباس ویرا کوئی آخری خواہش ہمیں تے مینوں دس دے وہ مسلمانوں ذرا توجہ کرے آجائے میری ماں نے فرمایا عباس ویرا کوئی آخری خواہش ہمیں تے مینوں دس دے میں تیری خواہش پوری کر دواں حضرت غازی عباس بول کے کہنے لگے آقا حسین میری پتی جی سکینہ
عزیزان من میرے امام نے فرمایا عباس بیرا ساری زندگی علی دا پتر ہو کے ساری نوکری کیتی ہے جاندیاں جاندیاں منو ایک باری ویر تے کہہ جا جاندیاں جاندیاں منو ایک باری ویر تے کہہ جا حضرت غازی عباس دی چیخ نکل گئی عرض کیتی آقا حسین میں تو ویر کے میں کما میری ماں ام البنین ہے تہاڈی ماں زہرا ہے میں تو اپنا ویر کی میں کما آقا حسین میں جو نہیں کر سکدا عزیزان من میرے امام نے آقا حضرت غازی عباس نے اپنی گود اندر لٹایا ہے حضرت غازی عباس نے آقا حسین وال وکھیا آقا حسین حضرت عباس وال وکھیا آپ دی روح پرواز کر گئی انا للہ و انا الیہ راجعون عزیزان من ان حضرت غازی عباس علمدار آپ بھی شہید ہو گئے حضرت علی اکبر آپ بھی شہید ہو گئے حضرت علی اصغر آپ بھی شہید ہو گئے عزیزان من میرے امامی علی مقام حضرت امام حسین آپ نے ارادہ فرمایا کہ ہوں میں آپ جانا ہوں آپ نے ارادہ فرمایا کہ میں آپ جانا ہوں عزیزان من میرے امامی علی مقام نے اپنے سر تے نانے دی دستار رکھی ہے کمر تے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دی چادر بنی ہے ہاتھ وچ بابے دی تلوار پکڑی ہے تے جناب والا سیدہ زینب دے خیمے دے اندر آئے نے فرمایا بہنا میں چلے آواں مدینے تو لے کے کربلا تک میں حسین سا ان کربلا تو لے کے مدینے تک تنوں حسین پڑھنا پوے گا میرے امام نے دلاسا دیتا ہے میرے امام سارے نو جناب والا سلام کر رہے نے میرے امام فرما دے اکو شرط نانے دا دین رہ جائے ادیان رہ جائے ادیشان رہ جائے لٹی جائے بانے جان تو حسین دی اج نانے دا زندہ اسلام رہ جائے میرے امام نے الوداعی سلام کیتا ہے میرے امام چل دیا حضرت شہر بانو دے خیمے دے اندر آئے نے میرے امام نے فرمایا شہر بانو رج کے بیت لے سر کے تاج میں پھر حسین نہیں ملے گا پھر حسین نظر نہیں آئے گا حضرت شہر بانو بول کے کہنے لگی آقا حسین میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں میرے امام نے فرمایا میں شہر بانو بول کی کہنا چاہتی ہے عرض کی دیا آقا حسین لوگوں دیا کے دوتیاں اجڑ گیا نے انہوں نے ماں پہ آ کے لے جاندے نے اگر ماں پہ نہ آئے انہوں نے ویر آ کے لے جاندے نے اگر ویر بھی نہ آئے انہوں نے سورے کہندے نے بیٹی پریشان نہیں ہونا اسی تیرے سر کے زندے عرض کی دیا آقا حسین لوگوں دیا جبھی اجڑن دیا تر جاندیا نے پہ کے میں اجڑی نو مانی نارے سورے نارے پہ کے آقا حسین میں کدے دروازے پہ جاؤں گی میرے امام نے فرمایا شہر بانو صبر کرنا ہی میری سکینہ دادی خان رکھنا ہی میرے امام نے آخری سلام کیتا ہے میرے امام سواری تے سوار نے مسلمانوں میرے امام نے فرمایا سواری چل مسلمانوں سواری نہیں دے چل دی کائنات علیہ میرے امام نے فرمایا سواری ہے اگے میرا علی اکبر میں نو چھڑ گیا اگے میرا ویر عباس میں نو چھڑ گیا اگے میرا علی اصغر میں نو چھڑ گیا اگے میرا قاسم میں نو چھڑ گیا اگے میرے یونا محمد میں نو چھڑ کے تر گئے اس سواریاں انہیں تمہیں پہ چھڑنی ہے سواری نے آسمان والا منہ کیتا ہے عرض کی مولا اگر دو گڑیاں زبان عطا کرے میں تیرے نبی دے نواسے نہ گل کراؤں میں تیرے نبی دے نواسے نہ گل کراؤں مسلمانوں درد دل رکھنے والے سواری بول کے کہنے لگی آقا حسین میں تھوڑے حکم دی تمیل کرنی پر کی کرا پیچھے دیکھو نمی جس گیتا بول گیا بھی سواری نہ جائی اگے میرا چاچا عباس گیا ہی نہیں آیا اگے میرا ویر علی اکبر گیا ہی نہیں آیا اگے میرا ویر علی اصغر گیا ہی نہیں آیا اگے
سن گیا ہی نہیں آیا نی سواری نہ جائے اج تو ٹر گئی میں یتیم ہو جانا اج تو ٹر گئی میں یتیم ہو جانا آؤ مسلمانوں میرے امام علی مقام سواری تو تھلے آئے نے مختصر کردا جا رہا میرے امام سواری تو تھلے آئے نے آ کے اپنی بیٹی نو سینے دے نال لایا ہے فرمایا سکینہ صابرہ دی اولاد صبر کرنا ہے عرض کی بابو جی جاندیا جاندیا من کو سوال دا جواب دے دیا جے میرے امام نے فرمایا سکینہ بول کی کہنا چاہیے عرض کی ابو جی لو یتیم کنوں آندے نے انہوں پوچھو جیدہ باپ دنیا تو ٹر گیا دے انہوں پوچھو باپ کی قدر کی ہوندی ہے مسلمانوں سیدہ سکینہ بول کے آندی نے مجھے لو یتیم کنوں آندے نے میرے امام کی اکھاں دے وچوں اتھرو آندے نے میرے امام نے فرمایا سکینہ جیدہ باپ اس دنیا تو ٹر جائے لوگوں یتیم یتیم کہندے نے جدا باپ اس دنیا تو چلا جاوے لوگوں یتیم یتیم آندری دیا لئی پردیس بابل پترا لئی جگیرا چپ رہنا منہ کچھ نہیں کہنا دیا دیا تقدیرا میرے امام نے دلاسا دیتا ہے میرے امام سواری تے سوار آئے نے میدان کربلا بھی اندر آئے نے میرے امام نے فرمایا ہوئے دنیا دیا پتیا مینو جان لو اگر جڑا مینو نہیں جانتا مینو جان لو میں اس نانے دا نواسا وا جدا تسی کلمہ پڑھتے رہے ہو میری ماں دا نام فاطمہ ہے تیرے بابے دا نام علی ہے دنیا والی عمر بن سعد بول کے کہنے لگا حسین تقریر نہ سنا یا یزید بیعت کر یا جنگ واسطے تیار ہو جائے مسلمانوں ایک یزیدی اگے بدی آوے کہنے لگا حسین سامنے دیکھ نارے فرات چھلا پہ مار دیا مگر تیری قسمت اندر کفود بھی نہیں میرے امام نے فرمایا بدبختہ تیریاں نظران نارے فرات لگیاں ہوئیاں نے میریاں نظران نارے خوزے کو سرد لگیاں ہوئیاں نے مگر توڑی قسمت اندر کفود بھی نہیں مسلمانوں سے توجہ کرے آجائے مختصر کردہ جا رہا ان جنگ شروع ہو گئی ہے میرے امام علی مقام یزیدیاں نو گاجر دے مولی کی طرح کرتے جا رہے ہیں کائنات پہلے میدان کربلا قدر پورا مچ گیا ہے میدان کربلا قدر پورا مچ گیا ہے ادرک کر کے جاندے سارے یزیدی مارے جاندے یک بار حملہ کرو حسین دا پتر یک بار حملہ کرو مسلمانوں جناب والا تیریاں دی تیراں دی امیاں لے پئیاں نے مسلمانوں ایک یزیدی نے میرے امام علی مقام دے پیشانی تے تیر مارے آئے میرے امام علی مقام سواری تو جناب والا زمین دے آ گئے نے مسلمانوں جب میرے امام علی مقام زمین دے آئے نے سیدہ سکینہ بول گیا دن پھوپھی اماں سواری خالی نظر آ رہی ہے ابو نظر نہیں آ رہے پھوپھو اماں ابو حسین نظر نہیں آ رہے پھوپھو اماں میں نے جب لگتا جی میں یتیم ہو گئی ہوں میرے امام علی مقام دے نالے پیار کرنے والے ہو میرے امام علی مقام دے تو زمین دے آئے نے شمر لانتی توڑ کے آقا حسین دے قریب آیا وے آکے آقا حسین دے سینے تے بیٹھ گیا وے میرے امام نے فرمایا اوہ لانتیا تیرا نام کیے کہہ لگا حسین میرا نام شمر ہے میرے امام نے فرمایا ذرا اپنے گریبان کھول انہیں اپنا گریبان کھولے آئے میری ماں نے فرمایا نانا تسی سچ آ گیا سی فرمایا نانا تسی سچ آ گیا سی فرمایا نانا تسی
سی سجیا گیا سی شمر بول کے کہنے لگا حسین تیرے نانے نے کیا گیا ہے میرے امام نے فرمایا اللہ دیا میرے نانے نے فرمایا سی حسین پترا جڑا تمہیں شہید کرے گا او دے سینے تے پھل بیری دا نشان ہوے گا آؤ دنیا والیوں ذرا توجہ کریا جے میرے امام نے فرمایا دس کیڑا ویلا ہے کہنے لگا حسین جمعے دا ویلا ہے تے علماء ممبرہ تے بیٹھ کے تیرے نانے دا خطبہ پہ دیندے نے میرے امام نے فرمایا پیچھے ہٹ جا اوے لانتیا پیچھے ہٹ جا مینوں اپنا کام کرن دے تو اپنا کام کر امامی علی مقام نے سجدہ کیتا نا جدو میرے امامی علی مقام سجدے دے اندر آئے اس جناب والا ظالم نے امامی علی مقام دے جناب والا گردن تے تلوار چلائی امامی علی مقام دا سر جناب والا در تو جدا ہو گیا میرے امامی علی مقام شہید ہو گئے عزیزہ نے من حضرت امام علی رضا آپ نے کسی نے پوچھا نا حضور آقا حسین و میدان کربلا دے اندر کتنے زخم آئے سن میرے امام نے فرمایا رہن دیو عرض کیتی حضور دسو فرمایا کہ رہن دیو عرض کیتی حضور ضرور دسو میرے امام نے فرمایا کہ جتنے قرآن دے حرف نے اتنے میرے ابا بابا حسین و میدان کربلا دے اندر زخم آئے سن عزیزہ نے من آقا حسین نے ہر چیز قربان کر دیتی بس نانے دا دین بچ جائے ایک کوئی شرط ہے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے بابے جوک حسین دی نانے دی دین دا اسلام رہ جائے میرے امام نے فرمایا کہ میں نانے دے دین واسطے کر رہا ہوں اگر آقا حسین میدان کربلا وچ شہید نہ ہوندے نہ اج مسجداں وچ اذاناں ہوندیاں نہ نمازاں ہوندیاں بلکہ ہر گھر وچ جزید ہونا سی آؤ دنیا والے ہو آخری صدا لگائیے پھر دعا منگنیاں میرے مامی علی مقام بھی بول کے کہتے ہونے صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ تقریر ختم ہو گئی ہے کوئی بھی غد تھلے نہ رکھے مل کے پڑھو صدا وصدا روے تیرا دوارا یا صدا وصدا صدا وصدا صدا وصدا صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتے ہوں گے غریباں دا گزارا یا گزارا یا گزارا یا رسول اللہ جتے ہوں گے غریباں دا گزارا ملانو نال راتے نالے غیر علاتے سنیانا ہے بس تیرا سہارا یا رسول اللہ سنیانا ہے بس تیرا سہارا
کبھی آؤ غریباں کے محلے یا بے سونیا اگر غازی مقال قادری تے کرم ہو سکتا ہے بے سونیا اگر غازی المدین تے کرم ہو سکتا ہے بے سونیا اگر غازی عامر چیمہ تے کرم ہو سکتا ہے بے سونیا اگر دادا بیاں تے کرم ہو سکتا ہے بے سونیا اگر خواجہ امیر الدین تے کرم ہو سکتا ہے بے سونیا اگر غوث اعظم تے کرم ہو سکتا ہے بے سونیا اگر لاہور دا تاجدار بابا جی خادم رضوی تے کرم ہو سکتا ہے اساں بھی تواڈے غلام تواڈی محفل سجا کے کوئی گل کہنی ہے کبھی آؤ غریباں کے مخلے یا رسول اللہ جتے ہوں گا غریباں کا گزارا یا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 الحمدللہ اتنا ٹائم لیٹ ہونے کے باوجود بھی ماشاءاللہ بہت ہی اعلیٰ اور زبردست پروگرام ہو گیا ہے اور میں جلدی جڑے بچیاں نے قرآن مجید فرقان حمید نو مکمل کیتا ہے میں علماء کرام دی بارگاہ التماس کراں گا کہ وہ بچے باری باری آندے نے اور انہاں دی دستار کرن جناب قبلہ زینت القرآن فخر القرآن قاری عبدالغفور صاحب قاری عبدالکریم صاحب اور صاحبزادہ میاں عبدالماجد صاحب اور مفتی جمیل صاحب اور محترم المقام جناب محمد ایوب نقشبندی صاحب اویس ایوب نقشبندی صاحب جو کہ انہاں بچیاں دی دستار کرتے ہیں تو میں بچیاں دے نام لئی جاواں گا ایک ایک بچہ جنہ نام بولیا جائے وہ آندا جائے سب تو پہلے فہیم رمضان جناب محترم بھائی محمد رمضان صاحب انہاں دے صاحبزادے تشریف لے آندے نے فہیم رمضان ماشاءاللہ اس تو بعد عبداللہ عابد صاحب یہ بچہ عبداللہ تشریف لے آندے نے ہاشم طارق ہیں لیکن وہ نہیں آئے ہاشم طارق صاحب دا نام ہے لیکن وہ نہیں آئے محمد ارسلان نال کلمہ شریف دا ذکر کرے جو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ علی حمزہ مدثر ماشاءاللہ لا الہ لا الہ عثمان غنی عمران ماشاءاللہ عثمان غنی عمران لا الہ الا اللہ محمد واصف ناصر ماشاءاللہ محمد واصف ناصر صاحب ماشاءاللہ سبحان اللہ اور آخری بچہ ہے جی فہد یاسین تو دوستان محترم اے دستار فضیلت ہو رہی ہے میں جناب محترم قبلہ حافظ محمد افضل صاحب اور انتظامیہ مسجد کی طرفوں انہاں بچیاں دے والدین نو مبارکباد پیش کرنا وا کہ اللہ تعالیٰ صدقہ پائیں تن پاک دے اس پاک ذکر دا انہاں بچیاں نو کامیابیاں عطا فرمائے اور انہاں بچیاں نو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس رات دے وقت ذکر پاک آل رسول دے ذکر دی برکت نہ اللہ انہاں نو عالم دین بنائے ماشاءاللہ اے مستحق نے مبارکباد دیں قبلہ حافظ محمد افضل نقشبندی صاحب جنہاں نے ماشاءاللہ ایک کوشش کاوش کی ہے تو صرف ایک دو سلام دے
سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام شمع بز میں ہدایت پہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ یا الہی واسطی زلف رسول یہ سلام عاجزانہ حکم خصوصاً طور پہ میں شکر گزار ہاں صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين اللهم حافظنا فإنك خير الحافظين يا حنان يا منان يا رحمن يا رحيم مالک مولا تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کا تیرے محبوب کے نواسے کا ذکر خیر ہوا الہی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما مالک مولا محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے الہی صدقہ شہیدان کرب و بلا کا ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما مالک مولا جن بچوں نے تیرے پاک کلام کی تلاوت کو مکمل کیا الہی قرآن کے نور سے ان کے سینوں کو منور فرما الہی قرآن کے نور سے ہم سب کے سینوں کو منور فرما الہی قرآن کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما کل قیامت کے دن بھی قرآن کی شفاعت ہمیں نصیب فرما مالک مولا اس مسجد کے امام و خطیب الہی اس مسجد کے نمازیوں کی خیر فرما مالک مولا جو بھی مسلمان مرد اور دار فانی سے جا چکے ہیں سب کی بخشش و مغفرت فرما الہی شہیدان کرب و بلا کا صدقہ جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما مالک بیماروں کو شفا عطا فرما تنگ دستوں کی تنگ دستیوں کو دور فرما قرض داروں کی قرض ادا ہونے کی سبیل پیدا فرما بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا فرما بے نماز کو نمازی پجگانا کی توفیق عطا فرما مالک بے اولادوں کو نیک صالح اولادی نرینہ عطا فرما الہی جن کے یہاں بیٹیاں ہیں بیٹے عطا فرما مالک مولا جن کے اولاد جوان ان کے بہتر اچھے سبب پیدا فرما الہی علماء اکرام نے بیان کیا ان کے علم میں عمر میں مزید برکتیں عطا فرما الہی تمام امت مسلمان کی خیر فرما ملک پاکستان اس کے باشندوں کو امن و سلامتی عطا فرما الہی دنیا پہ اسلام کا بول بالا فرما مسلمان جہاں کئی کفار کے ساتھ برسر پیکار ہیں الہی مسلمانوں کو فتح و کامیابی عطا فرما ملک مولا بالخصوص اس محفل پاک کا انتظام کرنے والے اس میں آنے والے تعاون کرنے والے سب کو اجر عظیم عطا فرما
الہی بالخصوص جس مسعود ارادہ کے لیے اہتمام و انصرام ہوا، اہتمام کرنے والوں کی دلی نیک تمنا خواہشات حاجات ارادوں کو اپنی بارگاہ سے پورا فرما۔ مالک مولا میرے جس بھی دوست بھائی مسلمان نے دعا کے لیے کہنا چاہتے ہیں، سب کی نیک تمنا خواہشات حاجات ارادوں کو اپنی بارگاہ سے پورا فرما۔ الہی جب تک رہیں دنیا پہ تو شان سے، جب جائیں تو ایمان سے، آخری وقت زباں پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔